بڑے گستاخ ہیں وہابی، کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے، علی فوت ہو گئے، ولی فوت ہو گئے، انہیں کیا پتا؟ دلیل ہے اب بھی زندہ ہے، اور جب نبیوں کی جماعت میں سارے نبی زندہ ہے تو ان نبیوں کا ایمان بھی زندہ ہے۔ اس گستاخ رسول کی گستاخی پہ کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑا۔ تم نے پیٹ کا دھندا کمانے کے لیے فاطمہ کے بابا کا مذاق اڑانا بھی نہ چھوڑا۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ موت ایسی خطرناک، ایسی کڑوی حقیقت ہے، یاد رکھیے گا اس موت کی حقیقتوں۔ یہ اتنی خطرناک حقیقت ہے کہ اس نے سب پہ آنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی موت سے بچ، اور اگر کسی نے موت سے مخلوق میں بچنا ہوتا فاطمہ کے بابا پر موت نہ آتی۔ جب میرے آقا، میرے امام، میرے قائد، میرے رہبر، رہنما، نبی کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا اس دھرتی پہ نہ رہے، مدینہ الرسول میں آپ کی قبر تیار ہوئی، آپ فوت ہوئے، مومنوں کی ماں عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے، تو لوگوں مائی کا وہ کون سا لال ہے جس نے صدا رہنا ہے؟ اس نے سب پہ آنا، کوئی مانے تب بھی آنا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی آنا ہے۔ نہ ماننے والی پارٹی بھی ہے نا۔ بڑے گستاخ ہیں وہابی، کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے، علی فوت ہو گئے، ولی فوت ہو گئے، انہیں کیا پتا؟ میلاد شریف کی کرسی سجتی ہے بڑی خوبصورت، خالی رہتی ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھے یہ کرسی کا خاموش، ابھی سرکار تشریف لائیں گے، انہیں معلوم مسجد اقصی آئیں گے، انہیں معلوم امامت کریں گے، انہیں سمے معلوم، اب بھی نبیوں کے غیب دانی سے انکار کرو گے؟ اگر نبی کی غیب دانی سے انکار کرو گے نماز کے لائق نہیں رہو گے، آ جاؤ گے رہی۔ جب اسلام میں مردوں پہ نماز ہی نہیں ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام نماز پڑھنے آئے کیوں؟ 1.25 کم و بیش 1.25 انبیاء کرام کا نماز کی جماعت میں آ کر نماز پڑھنا دلیل ہے اب بھی زندہ ہے، اور جب نبیوں کی جماعت میں سارے نبی زندہ ہے تو ان نبیوں کا ایمان بھی زندہ ہے۔ بولو احمد رضا کی بولی میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشمیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس گستاخ رسول کی گستاخی پہ کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑا۔ تم نے پیٹ کا دھندا کمانے کے لیے فاطمہ کے بابا کا مذاق اڑانا بھی نہ چھوڑا۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کرسیاں سجتی ہیں، خالی رہتی ہیں۔ نعت پڑھنے والا پڑھتا ہے آگے آگے تاج والے، سارا مجمع قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، 10 سال کا معصوم بچہ دائیں بائیں جھانکتا ہے، کہہ رہا ہے آگے، کہاں گئے؟ نہ آئے نہ گئے، کرسی خالی۔ کس کے لیے؟ کہا آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ کہنے والے نے کہا اچھا جب آئیں تو مجھے بتا دینا، زیارت کر لوں گا۔ کہا تو ابھی تیری اکھاں ویکھن دے قابل نہیں، گستاخ ہیں تمہاری آنکھیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا آنکھیں بند کروا لوں گا، ہاتھ لگوا دینا۔ سرکار یہ تشریف فرما ہے، جو کہے کہ رسول علیہ السلام فوت ہو گئے، مر گئے، جہاں چھوڑ گئے،
آخرت میں منتقل ہوگے، قبر میں دفن ہوگے، قبر آپ کی جنت کا باغ ہے، آپ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی۔ مفتیوں کے فتوے جاری ہوتے ہیں، لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں یہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ ہے، یہ نبی کی موت کا ذکر کر رہا ہے، اور نبی نہیں مرے، زندہ ہیں۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، عرش والے رب کے کلام کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، قرآن کہہ رہا ہے أَفَإِن مَاتَ، اگر یہ مر گیا، اگر یہ مر جائے کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُ مَيِّتُونَ۔ مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی موت آنی ہے، کائنات کے ہر پیدا ہونے والے نے مرنا ہے۔ اہل توحید پہ تمہاری قلم چلتی ہے کہ یہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں مات النبی، نبی مرے، مات النبی، موت کا لفظ ہے میرے آقا کے لیے، قربان ہو جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے۔ لیکن سیدہ کائنات کے لفظ ہیں مات النبی، ابو بکر کے لفظ ہیں مات النبی، ابن عباس کے لفظ ہیں مات النبی۔ یہ موت سب پر آنی ہے، اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، مصطفیٰ پر آئی علیہ السلام۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، ہم اپنے نبی کے لیے وہی کہتے ہیں جو عرش والے نے اپنے رسول کے لیے کہا۔ اگر یہ موت کا لفظ میرے آقا کے لیے گستاخی ہوگا تو قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا، صحابہ کی زبانوں پر یہ جملے نہ ہوتے۔ اس موت نے سب پر آنا ہے۔